یلو گولڈن فیزنٹ یعنی کہ پیلا سنہری سرخاب انتہائی خوبصورت پرندہ ہے۔ آپ کو اکثر یہ مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ آپ کو کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ کسی کو کوئی بندہ خوبصورتی کا دعویٰ کر رہا ہو تو اس کی خوبصورتی کو رد کرنا ہو تو کہا جاتا ہے آپ کو کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں۔ انتہائی تیز چست پرندہ ہے اور خوبصورتی میں نمبر 1 پہ آتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے۔ ایک میل جو ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ 10 فیمیل بھی رکھیں تو وہ 10 کی 10 فیمیل سے مثلاً میٹنگ کرتا ہے اور ان سب سے مثلاً انڈے نکلواتا ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ ایک میل 10 فیمیل کے لیے کافی ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ اس کو ایک میل کے ساتھ 2 سے 3 فیمیل رکھتے ہیں۔ اگر اس کی بات کی جائے اوریجن کی تو یہ چائنا اس کا اوریجن ہے۔ چائنا میں اس کا نام جو ہے نا وہ ہے چائنیز فیزنٹ یا رینبو فیزنٹ۔ اگر آپ اس کی اوسط عمر کی بات کریں تو اس کی 20 سے 25 سال اس کی اوسط عمر ہے، لیکن اگر گھروں میں پالا جائے یا کسی سیف جگہ پہ رکھا جائے تو یہ تب جا کے 25 سے 30 سال زندہ رہتا ہے۔ ویسے جنگلوں میں اس کی نارملی مثلاً اتنا عرصہ سروائیو نہیں کرتا، ادھر 10 سے 15 سال۔ تو یہ دیکھیں انتہائی ایکٹیو برڈ ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، گھومتا رہتا ہے اور اس کو آپ کو بہت حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کا کیج غلطی سے تھوڑا سا بھی کھلا چھوٹ گیا آپ سے تو یہ اڑ جاتا ہے 1 سیکنڈ کا بھی مثلاً آپ کو وہ نہیں دے گا، یہ اڑ جاتا ہے، اڑنے میں بڑا تیز ہے۔ اگر آپ اس کی بات کریں اپیرنس کی تو جناب اس کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ 90 سے 100 سینٹی میٹر ہوتی ہے، کیونکہ اس کی ٹیل بہت لمبی ہے۔ میل کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی گردن کے ارد گرد دیکھیں کتنے خوبصورت کلرز کا کنٹراسٹ ہے اور کتنی خوبصورت کلر ہے۔ اسی طرح اس کی ٹیل بھی بڑی خوبصورت ہے، اس میں بھی بہت زیادہ کلر ہیں۔ فیمیل کی بات کی جائے وہ سامنے فیمیل نظر آ رہی ہے، وہ 60 سے 80 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے۔ قدرتی سا ماحول آپ نے اس کو دینا ہوتا ہے، یہ درخت لگا ہوا ہے اندر، نیچرل سا ماحول ہے۔ اور اگر آپ اس کے وزن کی بات کریں تو وہ تقریباً 400 سے 600 گرام اس کا وزن ہوتا ہے۔ کوئی ہیلدی ہوگا تو 600 گرام تک پہنچ جائے گا، اگر کوئی دبلا سا ہوگا تو وہ 400 گرام تک رہتا ہے۔ عام طور پر اس کی 50 اقسام کے قریب اس کی قسمیں ہیں، لیکن پاکستان میں 4-5 طرح کی قسمیں بہت زیادہ کامن ہیں، جس میں ریڈ گولڈن، یہ یلو گولڈن آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، سلور فیزنٹ اور کامن گرین، یہ 4-5 طرح کی قسمیں پاکستان میں بہت کامنلی پائی جاتی ہیں۔ اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ میل جو ہوتا ہے وہ جب 2 سال کا ہو جائے تو بریڈنگ کے قابل ہو جاتا ہے، لیکن فیمیل 1 سال کی ہی ہو جائے تو بریڈنگ کے قابل ہو جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایک میل کے ساتھ آپ 2 سے 3 فیمیل بھی رکھ سکتے ہیں، اور میکسیمم 10 بھی رکھیں گے تو یہ 10 کے 10 کو بھی فیمیل جو ہے نا ان کو سنبھال لیتا ہے، ان کے میٹنگ کر سکتا ہے اور ان سے انڈے نکلوا سکتا ہے۔ کھلا ماحول جو ہے نا اس کو پسند ہے، کھلے ماحول میں رہنا چاہتا ہے۔ چھوٹے موٹے پنجروں میں رکھیں گے تو یہ آپ کو مثلاً اس طرح فروٹفل نہیں ہوگا، آپ کو مثلاً مزہ نہیں آئے گا اس سے۔ کھلا ماحول چاہیے، کالونی میں رکھیں، کھلا کیج بنا کے رکھیں جس میں مثلاً اس کو گھومنے پھرنے کا پورا موقع ملے۔ جس طرح بھی دیکھیں ایک جگہ بیٹھنے والا پرندہ نہیں ہے، یہ گھومنے پھرنے والا ہے۔ آپ کو اس کی بہت زیادہ حفاظت بھی کرنی پڑے گی۔ کھلا کیج بنائیں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی جگہ سے کوئی ایسا اسکیپ والی جگہ نہ بچے جہاں سے یہ اڑ جائے۔ ہر وقت اس کی بہت کیئر کرنی پڑتی ہے۔ اس کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ فیزنٹ کو آپ نے سرخاب کو مرغی سے بھی بہت دور رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ مرغی سے بھی میٹنگ کر لیتا ہے۔ یہ دیکھیں اپنی فیمیل کے ارد گرد چکر لگائے جا رہا ہے اور اس کو لبھا رہا ہے۔ مرغیوں سے آپ نے اس کو دور رکھنا ہے، اور سورج کی ڈائریکٹ روشنی جو ہوتی ہے نا وہ کم سے کم اس پہ پڑنی چاہیے۔
جتنی زیادہ دھوپ اس پہ لگے گی اس کے رنگ جو ہوتے ہیں نا وہ مدھم پڑ جاتے ہیں، اس کی خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے، اس لیے اس کو ڈائریکٹ سن لائٹ سے بچانا ہوتا ہے۔ خوبصورتی میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، ابھی اس نے دیکھیں اپنی گردن کے ارد گرد وہ پنکھ سا پھیلایا ہے، تو کتنی خوبصورت کلر ہے اور کتنے گول گول قسم کے دائرے بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس کی ٹیل ہے، اس کا آپ سینہ دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ فیمیل جو نہیں ہے نا اس کا کلر اس کی ٹیل والا ہے، لیکن فیمیل بھی خوبصورت بہت ہے، لیکن میل کے سامنے اتنی خوبصورتی اس کی کم ماند پڑ جاتی ہے۔ موسمی اثرات کی بات کی جائے تو جناب یہ سردی اور گرمی دونوں میں ہی سروائیو کر لیتا ہے، اور سب سے اہم بات مٹی میں رہنے کا بہت شوقین ہے۔ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ مٹی ہے، اس کے اوپر ریت پھینک دے تھوڑی سی یا مٹی ہو، اس کے اوپر ڈیلی آپ نے چھڑکاؤ کریں پانی کا تو وہ مٹی گیلی رہتی ہے۔ کوشش کریں اندر درخت لگاؤ، جس طرح یہ سامنے درخت لگا ہوا ہے تو نیچرل سا ماحول ہو جاتا ہے، تھوڑا سا کھلا ماحول ہے یہ، اس لیے بڑا آئیڈیل ہے اس کے لیے، تو یہ بڑا انجوائے کرتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں یہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہے، اڑتا ہے تو درخت کے اوپر بھی بیٹھ جاتا ہے، رات کو سونے کے لیے یہ درخت کے اوپر ہی سوتا ہے۔ اور نارملی ایک چھوٹا سا سائڈ پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں، ایک کھڈا بنایا ہوا ہے، اس کھڈے میں اپنے یہ مثلا انڈے دینے ہوتے ہیں نا فیمیل نے، تو وہ ادھر چلی جاتی ہے۔ پانی کے لیے سامنے برتن نظر آ رہا ہے۔ خوراک کی بات کی جائے تو جناب خوراک میں یہ سیم طوطوں والی خوراک ہے اس کی، مکس سیڈ بھی دے سکتے ہیں، اسی طرح کی ہی آپ اس کو گرینز جو ہوتے ہیں، بیج ہوتے ہیں، لیوز جو درختوں کے پتے ہو گئے یا جتنے بھی گرین قسم کے جتنے بھی پودے ہیں وہ ان کو بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ فروٹس آپ اس کو دیں گے، فروٹس بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ سبزیاں جو گرین کلر کی ہوتی ہیں جتنی بھی ساری بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ وارمز اور انسیکٹس کیڑے مکوڑے جتنے حشرات ہیں وہ بھی بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ خوراک میں اس کی بڑی مثلاً وہ کھلا ڈولا ہے، جتنی مرضی آپ خوراک میں آپ ورائٹی لے کے آئیں گے تو یہ خوراک کھائے گا۔ اس کی اگر آپ بات کریں انڈوں کی اور بچوں کی تو یہ تقریباً 30 سے 40 انڈے آپ کو ایک سال میں ایک فیمیل دیتی ہے۔ اگر آپ نے ایک میل کے ساتھ 5 فیمیل رکھی ہوں تو آپ کو تقریباً 150 سے 200 انڈے ملیں گے، اور ان انڈوں سے یہ بچے بھی خود نکلواتی ہے فیمیل۔ اگر آپ نے انکوبیٹر رکھا ہو اور آپ کے پاس پراپر بجلی کا بندوبست ہو تو آپ میکسیمم انڈوں جو جنرل فرٹیلٹی ریٹ بڑھ جائے گا اور آپ کو مثلا زیادہ سے زیادہ بچے حاصل ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اس کی فیمیل سے نکلوائیں گے تو یہ فیمیل اپنے انڈوں سے مثلا 25 سے 28 دن ہیچ کرنے پہ اس پر لگاتی ہے، اور 28 دن کے بعد اس کے بچے نکل آتے ہیں۔ میل جو ہوتا ہے وہ 2 سال کا ہو کے جوان ہوتا ہے، فیمیل جو ہوتی ہے وہ تقریباً 1 سال بعد ہی جوان ہو جاتی ہے اور بریڈنگ کے قابل ہو جاتی ہے۔ اب اگر بات کریں اس کے پاکستان میں رجحان کی تو جناب یہ اس کی کچھ قسمیں جو ہیں وہ انتہائی مہنگی بھی ہیں، کچھ قسمیں جو ہیں وہ قدرے کچھ سستی بھی ہیں، لیکن نارمل جو اس کو آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو تقریباً ایک جو ہوتا ہے میل لیں یا فیمیل لیں وہ 10 سے 15 کی رینج میں مل جاتا ہے۔ یہ میں 1000 کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ آگے اس کو مزید اس سے لگا سکتے ہیں، اگر آپ یہ رکھیں گے اور اگر آپ اس سے 150 سے 200 بچہ 5 فیمیل اور 1 میل سے لیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اس سے مثلا کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ویسے بھی اگر آپ اس کو گھر میں رکھیں گے تو اتنی رونق ہوتی ہے مثلا یہ جو انسان اس کو ڈیلی بیسس پہ مثلا دانہ پانی کرے گا، خوراک کرے گا، اس سے یہ بالکل مانوس ہو جاتا ہے، اور آوازیں اس کی سننے والی ہوتی ہیں۔ جب یہ لاؤڈی تو بہت زیادہ لاؤڈی ہوتا ہے، فیمیل اس کی اتنی لاؤڈی نہیں ہوتی، فیمیل جو ہوتی ہے وہ خاموش طبع ہوتی ہے، تو میل جو ہوتا ہے وہ بڑی آوازیں نکالتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا جو آپ نے رہائش بنانی ہے
یا تو آپ کسی کمرے میں بنائیں، اگر کمرے میں نہیں بنانا، چھت وغیرہ پہ بنانا ہے تو جو سورج کی دھوپ والا ڈائریکشن ہے وہ اس کی مثلا سیدھا نہیں اس کو فیس کرنا، آپ نے اس کی دوسری سائڈ پہ رکھنا ہے۔ تو یہ تھی جناب اس کے متعلق انفارمیشن۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، انفارمیٹیو لگی ہو، تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔ اب آپ اس کی مومنٹس کو انجوائے کریں کہ اپنی فیمیل کے پیچھے کیسے دوڑیں لگائی ہوئی ہیں اس نے۔ یہ والے سین ابھی آپ کو دیکھنے کے قابل ہیں، یہ دیکھیے گا آپ۔